نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کی طرف سے جو ظلم و ستم کی ابتدا کی گئی اس کا بیان چل رہا ہے۔ ربیعہ بن عبید الدیلی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے گھروں کے درمیان میں تھا، تو دشمنی سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ اور گندی چیزیں ڈال دیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے مکان تشریف لے جاتے تو ان سب چیزوں کو اپنی مبارک کمان سے ہٹا دیتے تھے اور فرماتے تھے بئس الجوار ھذا یا معشر قریش، اے قریشیوں یہ تو تم نے پڑوس کا برا حق ادا کیا، تم پڑوس کا لحاظ بھی نہیں کرتے ہو۔ غزوہ احد میں جو کچھ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی اور مصیبتوں کا سامنا ہوا ان کا تذکرہ انشاءاللہ غزوات میں آئے گا۔ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا اپنے ساتھیوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں اپنا چہرہ ملائیں گے، یعنی سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا، پھر فوراً الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور وہ ہاتھوں کو اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کسی چیز سے بچاؤ کر رہا ہو۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ڈراؤنی حالت ہے اور بازوؤں والی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مجھ سے قریب ہو جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو کر کے اچک لیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ کلا ان الانسان لیطغی یہاں سے لے کر آخر سورت تک نازل ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو جھڑک دیا، تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ مجھے جھڑکتے ہو، میں پوری وادی کو گھوڑوں سے اور فوجی لوگوں سے بھر دوں گا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کلا لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، خبردار اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، جو پیشانی جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، سو جب وہ عذاب میں مبتلا ہوا اپنی مجلس والوں کو بلا لے، جب وہ عذاب میں مبتلا ہو تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے جن کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ معالم التنزیل میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ زبانیہ سے دوزخ کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں غلاظ شداد فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلا لیتا تو اللہ تعالیٰ کے زبانیہ جو فرشتے ہیں وہ اسے پکڑ لیتے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ ابو جہل لعین کی بے ادبی، بدتمیزی اور گستاخی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں جو لنصفعا بالناصیہ فرمایا ہے اس سے اس کی دنیا کی ذلت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ بدر کی لڑائی میں وہ دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ بڑے طمطراق فخر و غرور کے ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا۔ اگر آیت کریمہ سے یہ دنیا والی سزا مراد لی جائے تو پیشانی پکڑ کر گھسیٹنے سے ذلیل کرنا مراد ہوگا۔ اور روح المعانی میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا سر کاٹ دیا اور خدمت عالی میں حاضر کرنے کے لیے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے، انہوں نے ابو جہل کے کان میں سوراخ کیا، اس میں دھاگا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اور آخرت کا عذاب اور وہاں کی ذلت مراد لی جائے تو وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ سورۃ المومنون میں ہے
فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمیم ثم في النار يسجرون، سو عن قریب جان لیں گے جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں کھینچے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی جائے، علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو انکار فرمایا، مگر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں پہنچے۔ مسلمان متفرق ہو کر اپنے اپنے قبیلے کے آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تقریر شروع فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بارے میں سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں، فکان اول خطیب دعا الی اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر اسلام میں سب سے پہلی تقریر تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے کے لیے کی گئی۔ دعوت اسلام کی تقریر ہوتے ہی مشرکین حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر مسلمانوں پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کی بہت زیادہ مار پیٹ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا، ناک اور کان لہو لہان ہو گئے، جوتوں اور لاتوں سے حضرت صدیق کو مارا گیا، اس قدر آپ کا منہ چھیتا گیا کہ صورت تک پہچانی نہ جاتی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ یہ مشرک تھا، اس نے آپ کے مارنے میں بہت زیادہ شقاوت اور بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے اور حضرت صدیق کو مشرکین کے نرغے سے چھڑا کر گھر لے گئے۔ چونکہ چوٹ بہت زیادہ آئی تھی اس لیے ان کے بچنے کا بالکل یقین نہ رہا تھا۔ قبیلے والے بھی وہ کافر تو تھے لیکن قومی حمیت کے باعث سخت برہم ہوئے اور غصے میں یہ اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ بچے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور قبیلے کے آدمی حضرت صدیق اکبر کو آوازیں دیتے رہے، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر شام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا اور زبان سے سب سے پہلا لفظ یہ نکلا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب قبیلے کے آدمیوں نے یہ کلمہ سنا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ناراض ہوئے اور ان کو ملامت کرنے لگے کہ تم بھی عجیب ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے اور اب ہوش آیا تو اب بھی انہی کا دھیان ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ ام الخیر سے کہہ گئے کہ ان کو کچھ پلا دیں۔ والدہ صاحبہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال معلوم ہوئے بغیر کھانا پینا پسند نہ کیا اور یہی سوال کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ تو والدہ ماجدہ نے کہا کہ مجھے تو ان کا حال معلوم نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تو ام جمیل سے جا کر آپ پوچھ کر آؤ، ان کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان تھیں اور اس وقت حضرت صدیق اکبر کی والدہ صاحبہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کی والدہ صاحبہ ام جمیل کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ ابو بکر نے تم سے محمد بن عبداللہ کا حال معلوم کیا ہے۔ چونکہ مسلمان اس وقت تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے تھے، اس لیے حضرت ام جمیل نے فوراً جواب دیا کہ میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد سے واقف ہوں، ہاں اگر تم کہو تو تمہارے بیٹے کو چل کر دیکھاؤں۔ ام الخیر حضرت صدیق اکبر کی جو والدہ ہیں انہوں نے ام جمیل کی پیشکش کو قبول کیا اور ان کے چلنے کو غنیمت جان کر ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر آئیں۔ حضرت ام جمیل کی نظر حضرت صدیق اکبر پر پڑی
تو ان کی حالت دیکھ کر صدمہ برداشت نہ کر سکی، ان کو دیکھتے ہی بے تحاشا رونے لگے اور زور سے یوں پکار کر کہا واللہ ان قوما نالوا ھذا منک لآل فسق وکفر وانی لارجو ان ینتقم اللہ لک منہم، خدا کی قسم جن لوگوں نے تمہارا یہ حال بنایا یقیناً بد کردار اور فاسق ہے، میں خدا سے امید کرتی ہوں کہ خدا تمہاری طرف سے خود ان سے انتقام لے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کیا۔ انہوں نے ام الخیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سن رہی ہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ان کے سامنے کہنا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا شیء علیک منہا، ان سے کچھ خوف نہ کرو۔ لہذا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، فکر نہ کرو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ کہاں تشریف فرما ہے؟ ام جمیل نے عرض کیا ابن ارقم کے مکان میں۔ یہ سنتے ہی بولے خدا کی قسم جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں نہ کچھ چکوں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ماں کی ممتا بڑی زبردست چیز ہے جو اولاد کے لیے اپنی مرضی کے خلاف بہت سے ایسے کام کرا لیتی ہے۔ اسی ممتا کے باعث حضرت صدیق کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے پر راضی ہو گئی کہ ان کو کچھ کھلانا چاہتی تھی، اور یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر نہ کھانے کی قسم کھا بیٹھے۔ لہذا جب خاصی رات گزر گئی، راستے میں لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، تو ام جمیل اور ام الخیر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچی۔ جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الارقم کے مکان میں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور بہت زیادہ روئے۔ آپ کے ساتھ دیگر مسلمان بھی روئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع شناسی سے کام لیا اور اپنی والدہ کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنے کے لیے گفتگو شروع کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، مجھ پر بڑی شفقت کرتی ہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے، آپ ان کے مسلمان ہو جانے کے لیے اللہ سے دعا فرما دیجیے اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دے دیجیے۔ کیا عجیب ہے کہ آپ کی برکت سے خدا ان کو بھی دوزخ سے بچا دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ الحمدللہ تعالی علی ذالک۔ ایک روز جب قریش مکہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو دوڑے ہوئے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اذیتوں سے چھڑایا۔ وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر پر پل پڑے، ان کو خوب ستایا، سر کے بال کھینچے۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابا جان ہمارے پاس پہنچے تو اپنے بالوں کے جس حصے کو بھی ہاتھ میں لیتے تھے ہاتھ کے ساتھ بال اکھڑے چلے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات اگلی اقساط میں جاتے جاتے اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دباتے جائیں تاکہ روزانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط اور علامات قیامت کی قسط اور درس قرآن روزانہ آپ کو موصول ہوتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔